السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں میرے پاک رب کا بھاری کلام۔ تو سب لوگ تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو پاک صاف کیا کریں، جو بھی سنتا اور دیکھتا ہے وضو کر لیا کریں، اور جو ہے طہارت کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگایا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو ہے یہ ہم نے 112 تک پڑھی تھی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور قالت الیہود کہا یہود نے، نہیں ہے، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی اوپر، شیء کسی چیز کے، وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی اوپر، شیء کسی چیز کے، وہم اچھا یہاں تک کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک لفظوں کی جنگ، اور ایک جنگ تھی کہ یہود کہتے تھے کہ نصارہ ہم سے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ عیسائی ہم سے بہتر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہود ہم سے بہتر نہیں ہے، اور ان دونوں قوموں میں یہود جو تھے وہ زیادہ ہٹ درم تھے۔ وہم حالانکہ وہ، یتلون الکتاب حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی کہ ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور اس کے متولی ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے اوپر نہیں ہے، اور ہر چیز پر ایمان لانا ہے، اور یہی جو ہے کامل ایمان کا تقاضا ہے۔ کذالک اس طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون جو کم علم رکھتے تھے، مثل مانند قولہم ان کی بات کے۔ تو کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو اس طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے، اس مانند، یعنی کہ ان کی بات کے اس طرح کی بات انہوں نے بھی کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عربی تھے جو کہ بدو تھے، اور قریش کے لوگ تھے، ہٹ درم اور ضد اور کفار تھے۔ یعنی ان دو اقوام کے علاوہ اس وقت جو کمیونٹی تھی وہ بڑی تعداد میں جو قریش میں سے تھی، ہٹ درم سے، وہ بھی یہی بات اسی طرح کی وہ بھی باتیں کرتے تھے۔ فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت دن قیامت کے، فی ما اس میں، جو کانو وہ تھے، فی ہے اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ فاللہ تو اللہ، یحکم تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا، فی ما اس میں، کانو وہ تھے، فی ہے اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ یعنی یہودی تو ہر صورت کہتے تھے کہ ہم ہی بہتر ہیں، ہم ہی چہیتے ہیں، ہمیں من و سلوہ ملا ہے، اور ہمارے ہی نبی اللہ کے چہیتے تھے، اور باقی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اس چیز کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرے گا، سبحان اللہ۔ ومن ازلم ان کو، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے، مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے، اور ذکر کرنے سے روکے اس میں، اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ تو اس وقت کے جو قریش تھے، اور بڑا قبیلوں کا اس وقت رعب تھا، کوئی بڑا قبیلہ تھا، کوئی بااثر تھا، تو یہ لوگ جب اسلام جو ہے شروع میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی بت، وہی مشرکانہ ان کے عقائد، اور جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قبیلے سے یا ان کی فیملی میں سے کوئی بندہ مسجدوں میں جائے اور ان کو آباد کرے۔
وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ ویرانی والی بات ہو اور کم سے کم لوگ جائیں. اولئک یہ لوگ ما نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. اولئک یہ لوگ ما کانا لہم نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوہا الا خائفین کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی کہ اللہ پاک یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اتنا زیادہ ان کا رتبہ ہے نا مسجد کا کہ وہاں تو بہت پاکی صفائی، دل کی صفائی، نیت کی صفائی، طہارت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کے لیے داخل ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے، نماز کے بعد سیٹیاں بجائی جائیں، تانے کسے جائیں اور جو ہے ہر طرح کی برائی کی جائے. تو مسجد کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہو جائے، کیونکہ کوئی آپ سے بے ادبی نہ ہو جائے. لہم ان کے لیے فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب العظیم بہت بڑا عذاب. استغفر اللہ. یہ جی کفار کے لیے وعید ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں میرے رب کے پاس آئیں گے اور ان کا حشر جو ہے وہ نشر ہونے والا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، تَوَلُّوا تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ تو وہاں پاؤ گے، وجہ ذات اس کی یا چہرہ اس کا، وجہ اللہ اللہ کا. تو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے نا وہیں اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی ذات وہاں موجود ہوگی. یعنی ہر چیز پہ اللہ قادر اور چھایا ہوا ہے اور بے نیاز ہے، اور کوئی ہر چیز اب اس کی پیدا کرتا ہے تو وہ ہر چیز میں موجود ہے اور اس کا نگران ہے. تم اس سے چھپ کے کہیں نہیں جا سکتے، تمہارا کوئی قول اور فعل اس کی جو ہے دسترس سے باہر نہیں ہے. اور ایک دن بعض فرص کا آئے گا جب ان سے پوچھا جائے گا. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. لیکن تھوڑی سی آپ ڈیپتھ میں جائیں تو آپ دیکھیں واسع 7 آسمان، 7 زمینیں، سمندر، پہاڑ، اوپر کا سارا نظام آسمان کا، زمین کا، سب کچھ. یہ زمین 6 دن میں کن کہہ کے بنائی گئی اور کتنے وسیع نظام کے ساتھ سیارے، ستارے اور بے شمار چیزیں جہاں پر ہمارا علم احاطہ نہیں کرتا. میرے رب کی وسعت بہت بڑی ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ اور انہوں نے کہا لَاتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا، اللہ نے ولدا اولاد. انہوں نے اللہ پر یہ بھی الزام باندھا کہ میرے رب کی کوئی اولاد بھی ہے اور یہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ پر طرح طرح کے بہتان تراشیاں وہ کرتے تھے، جل کے اور سڑ کے وہ کچھ نہ کچھ اور حد سے بڑھ کر اور شرک سے بھی بڑھ کر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے. اور شرک سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کلن سب اس کے لیے، لہو قانتون اس کے لیے تابع فرمان ہے. بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اس کے باہر بھی اسی کا ہے. کلن سب لہو اس کے لیے قانتون تابع ہیں. دوستو انسان کو اس کی مرضی کا اختیار دیا گیا، 2 راہ دیے گئے، ایک شیطانی راستہ ہے اور ایک اللہ کا راستہ ہے، اور 7 چوائس دی گئی. لیکن باقی تمام چیزیں، چرند پرند، پہاڑ، پتھر، کیڑے، مچھلیاں اور وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر ہیں،
ان کی جو ہے فطرت میں فیڈ کیا گیا ہے، وہ اپنے رب کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وقت مقرر ہے تسبیح کا۔ یہ صرف انسان ہی ہے جو اپنی سرکشی، اپنے اختیار کا جو ہے کبھی کبھی اور زیادہ تر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، والارض، اور زمین کو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اس نے پورا بھرپور نظام بنایا، اور جب قیامت ہو جائے گی اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، انسان مر کے فنا ہو جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، تو نئے سرے سے یہ نظام کھلے گا، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا دنیا کی زندگی کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب قضا، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، واسطے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کسی کام کا، تو وہ صرف یہ کہتا ہے، ہمارا رب کہتے ہیں ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ زمین، آسمان، انسان اور ہر چیز اسی طرح کن کہہ کے پیدا کی گئی ہے، اور یہ سبحان اللہ، اور آئندہ بھی کن سے ہی سارے معاملات اور سلسلے چلیں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا، نہیں، یعلمون، جو علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون، کلام کرتا ہم سے، یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، یعنی جو اللہ کی ذات کو نہیں سمجھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ درم تھے اور ضدی تھے اور جاہل تھے، انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یکلمون، کلام کرتا ہم سے اللہ، اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کلام کرے نا، جلسی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں وحی نازل ہو رہی ہے، اور فرشتہ ان کے پاس کیوں آتا ہے، اور یہ کیوں چوز کیے گئے ہیں، ان کی جگہ ہم ہوتے، قریش اور کفار، یہود، عیسائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، حسد آپ دیکھ لیں ان کا۔ اوحیات، آتی ہمارے پاس آیات، کوئی نشانی، اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے تب ہم مانیں گے، یا پھر ہمیں کوئی نشانی دکھائے، جیسے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، تو ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم کیوں مانیں۔ کذالک، اس طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذالک، اسی طرح، قال، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ بالکل ایسے ہی فرمائشیں، انہونی چیزیں جو ہے، وہ اقوام جو عذابوں سے تباہ ہو گئی، انہوں نے بھی باتیں اس کی، مثل قولہم، مانند ان کی بات کے، انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں، فرمائشیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، یعنی وہ جو تشابہ، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، یعنی جو عذاب سے برباد ہو گئی قومیں، اور جو آج یہ تقاضا کر رہے ہیں، ان کے دل ایک ہی جیسی ان کی فرمائشیں تقریباً۔ قد، تحقیق، بیانہ، بیان کر دی ہم نے، بیانہ، بیان کی ہم نے، الآیات، آیات، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے۔ تحقیق، ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی، لقوم، اس واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے، یعنی یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ آپ کا اپنا آپ کتنی بڑی نشانی ہے، آپ کی آنکھیں، کان، دل، سسٹم، دماغ کا، دل کا سسٹم، اور آپ کی جو ہستی ہے، کس طریقے سے آپ دنیا میں آتے ہو، کس طریقے سے پرورش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جدھر بھی آپ آنکھ اٹھائیں گے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ہر قوم جو ہے سراسر منکر نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں، ہر جگہ،
جو اللہ کی نشانیوں کو دل سے مانتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کی ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا و نذیرا اور ڈرانے والا۔ بے شک ہم نے انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ ہماری چوائس تھی کہ ہم کس کو محمد بنائیں، اور یہ فیصلے بہت پہلے ہو چکے تھے، اس کائنات کی پیدائش سے پہلے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اس میں انہوں نے کچھ مانگا نہیں ہے، یہ میری دین ہے اور مجھے جس کو چاہوں دوں۔ ولا اور نہ تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا، ان بارے میں اصحاب ساتھیوں کے الجحیم جہنم کے، اور چونکہ آپ کو ڈرانے والا، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، یعنی کہ آپ کا کام خوشخبری دینا ہے مسلم مومنین کے لیے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوشخبری ہے، اور جو مشرک اور منافق اور سرکش ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت، ہر بندہ ہدایت نہیں پکڑے گا۔ تو جو جہنم میں جائیں گے آپ کا کام ہے صرف ان کو پریچ کرنا، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خود ہوں گے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود و یہود، ولا نصرا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا کہ تم پیروی کرنے لگ جاؤ، ملتہم ان کے طریقے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا، ولن تردا عنک الیہود ولن نصرا، نہیں تم سے، ہرگز نہیں تم سے راضی ہوں گے یہود بھی اور عیسائی بھی۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا تم پیروی کرنے لگ جاؤ، ملتہم ان کے طریقے کی، بس ان کے ایک ہی اندر سے جو ہے کجی اور ٹیڑھا پن ہے کہ کسی طرح یہ جو ہے اسلام، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے اور ہمارا ہی مذہب چلے، اور آپ جو ہے اس میں آ جائیں، اس کو ان کے طریقے کو اپنا لیں۔ کل کہہ دیجئے، انا بے شک خود اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدا وہی ہے جو ہدایت ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جسے ہدایت پر رکھے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسی کی دی ہوئی ہدایت بہترین ہے، نہ کہ تم لوگوں کی دعوت۔ ولن میں یہاں ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دیکھتے ہیں آیت کتنی لمبی ہے۔ ولن اور البتہ اگر، ولا ان اتبعت، اور البتہ اگر اتبعت پیروی کی تم نے، اتباع کیا ان کا، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ سے، من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ برادری کا پریشر ہوتا ہے اور خاندان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی سندھ میں برادریوں کا کتنا اثر ہے، تو یہ جہالت کے وقتوں کی بات تھی جہاں قبیلے ہی جو ہے با اثر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے خواہشات کی تم نے پیروی کی، بعد اس چیز کے کہ تم نے حقیقی علم کو جان لیا، ما لکا نہیں ہوگا، من اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔
صدق اللہ العظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس صورت میں جب حق کو تم نے جان پہچان لیا اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ تمہارا اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ قرآن بہت سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ خود بزی ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ بزی ہیں لیکن آپ ٹائم نہیں نکال پا رہے، تو کوئی آپ کی فیملی میں بڑا ہے، چھوٹا ہے، نوجوان نسل ہے، تو ان سے ذکر کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کی ریچ میں ہو یہ ویڈیوز، کیونکہ میں لوگوں کے لیے ہی پڑھا رہی ہوں۔ تو اس کو جتنا بھی شیئر کریں گے تو اس ثواب کا ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔